نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لیسا نہیں ہے جناح جناح کہتے ہیں گناہ کو تبتغوا تلاش کرو تم افضتم واپس لوٹنا عرفات میدان کا نام ہے مشعر علامت شعار سے ہے حرام محترم اور مقدس کو کہتے ہیں ضالین ناواقف علم نہ ہو افیضو واپس آؤ تم اب تسلسل کے ساتھ ترجمہ لیس علیکم جناح تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو فَإِذَا پس جب تم واپس لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر الحرام کے پاس اور اسے یاد کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے اور یقیناً تم تھے اس سے پہلے البتہ ناواقف ثم افیضوا پھر تم واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں حج کا تذکرہ اور اس کے تفصیلی احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ حج پر جانے والا پوری تیاری کے ساتھ جائیں گناہ سے بچتا رہے اور زاد راہ بھی لے کر جائے تاکہ کسی سے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے مانگتا نہ پھرے اور اگر کوئی شخص حج کے ساتھ رزق کمانے کا ذریعہ بھی کوئی تلاش کر لے تو شرعاً یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ناجائز چیز نہیں ہے البتہ جو مقصود ہے وہ مقصود رزق کمانا پیسہ کمانا نہ ہو مقصد تو حج کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ضرورت پڑ گئی مزدوری کرنے کی یا کوئی تھوڑا سا کاروبار کرنے کی اپنے خرچے کے لیے شریعت نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا چونکہ زمانہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے جہاں اور جگہ تبدیلیاں کی حج کے اندر بھی بہت گڑبڑ مچائی ہوئی تھی انہوں نے بہت زیادہ خرابی پیدا کی ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ منا کے اندر باقاعدہ تجارتی میلہ سجایا کرتے تھے اس عبادت کو بھی انہوں نے کاروبار کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا وہاں وہ نمائش لگتی میلہ لگتا سب کچھ تجارتیں چلتی
زمانہ اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں سے منع کیا اور تبدیلی کی، وہاں پر یہ بھی سکھایا کہ انسان کو عبادت کے طور پر ہی ادا کرنی چاہیے، اس کا عنصر عبادت والا غالب رہنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہمیں اس دوران کوئی تجارت کی کام کی ضرورت پڑ گئی تو یہ شرعی طور پر جائز ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ میرا کاروبار یہ ہے کہ میں اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، میرے پاس اونٹ موجود ہے، لوگ لے لیتے ہیں، تو جب میں سال بھر یہ کام کرتا ہوں تو حج کا موقع آتا ہے تو لوگ اس موقع پر بھی مجھ سے اونٹ کرائے پر لیتے ہیں اور میں بھی ساتھ ہوتا ہوں، تو آیا یہ میرا عمل درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ میرا مقصد تو حج کرنا ہی ہوتا لیکن کاروبار تو میرا سال بھر کا ہی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو بعین ہی یہی سوال ہم نے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہی آیت نازل کر دی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کا کہ تم حج کے دوران اپنے رب کے فضل کو اور رزق کو تلاش کرنے والے بنو، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، گناہ والی بات نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اس طریقے سے انسان بوقت ضرورت یہ کام کرے کہ اخلاص میں فرق نہ آئے۔ ایک آدمی اگر جاتا ہے صرف اس لیے کہ میں حج کے موقع پر کماؤں گا، مقصد کمائی کرنی ہے، حج بھی آ جائے گا اس دوران تو چلو حج بھی کر لیں گے، مقصد تو کمائی کرنا ہے، فرمایا کہ اس کا مقصد کاروبار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ حج کے لیے نہیں جا رہا، اخلاص میں کمی ہے، ثواب میں کمی، اگرچہ اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا لیکن وہ حج والا پورا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی گیا کہ میں دونوں کام کروں گا، دونوں نیتیں مساوی کر کے گیا، حج بھی کروں گا کاروبار بھی کروں گا، دونوں نیتیں کر کے گئے، حضرت نے لکھا کہ یہ بھی اخلاص کے منافی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں ہی جو سفر کر رہا ہوں حج کے لیے کر رہا ہوں، میں نے تو کرنا ہی حج ہے لیکن ضرورت پڑ گئی تو اس دوران کہیں مزدوری کرنے کی میں کر لوں گا، اگر ضرورت پڑ گئی کوئی کاروبار کرنے کی، میرے پاس کوئی فلانی چیز ہوگی تو میں بیچ لوں گا، کچھ چند پیسے آ جائیں گے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے بشرطے کہ وہاں کے قوانین کے خلاف نہ ہو۔ جس طرح آج کل عمرے کا یا حج کا ویزا ہے، اس پر آپ وہاں کام نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے، سارے قوانین پورے ہیں، قانونی تقاضے پورے ہیں، پھر بات کر رہے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے کہ گنجائش نہیں ہے۔ جب حج کی نیت کو غالب رکھا اور مقدم رکھا، تجارت اس کے ماتحت تھی، اس کی ذیلی چیز تھی، ضمنی چیز تھی، تو اس صورت کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق تلاش کرنے کو کیا فرمایا؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، فضل کو تلاش کرو، جس میں اشارہ کر دیا اس بات کی جانب کہ انسان جو رزق کی تلاش میں جائے وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے میری محنت کے مطابق دیں گے، نہیں، رزق اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جس کو جتنا چاہنا ہے اتنا ہی عطا کرنا ہے، اتنا ہی عطا کرنا ہے۔ لوگوں تم نے تو صرف رزق تلاش کرنے کا ایک بہانہ کرنا ہے، ایک بہانہ کرنا ہے، بہانہ کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا اللہ رب العزت کی ذمہ داری۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پر چلنے والا جانور ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، فرمایا وہ میں دوں گا، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔
اور قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا کہ جب فرمایا نا کہ جمعہ کے بعد تم نکلو، فَإِذَا قَضَيْتُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پہلے تو منع فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ زمین کے اندر، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو یعنی رزق کے تلاش کرو۔ تلاش کرنا یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ اللہ خود ہی دے گا چھت پاڑ کے، اللہ قادر ہیں اس بات پر، لیکن اللہ کے کچھ قوانین اور طریقہ کار بھی ہے جس کے مطابق بندے نے لینا ہے۔ لیکن اس طریقے کو ہی سمجھنا شروع کر دیں کہ میں نے دکان بنائی ہے، اس دکان ہی مجھے رزق دے گی، نہیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بڑی دکان ہوگی، زیادہ رزق ملے گا، کوئی بات نہیں، فضلا من ربکم، یہ تو رب کا فضل ہے، اللہ جس پر جتنا عطا فرما دے۔ بڑی بڑی دکانوں والے اور کاروبار والے رو رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے سے کاروبار والا انتہائی سکون میں ہوتا، اللہ اسے عطا کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا یہ فضل سمجھو ہمیشہ اس کو اللہ کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، حج کے ارکان میں سے سب سے اہم ترین رکن وہ عرفہ کا وقوف کرنا ہے۔ حج کا پہلا دن منا میں جانا ہے، اور منا کے اندر نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور کوئی کام بھی نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ 9 ذو الحجہ عرفات کے اندر حاضر ہونا ہے۔ اصل وقت تو یہی ہے کہ انسان فجر کی نماز منا کے اندر ادا کرے، اس کے بعد یہاں سے جائے، لیکن انتظامی سہولیات کے اعتبار سے پہلے ہی منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یکدم اتنے لوگوں کا منتقل ہونا بہت مشکل ہے، تو شریعت میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقوف عرفہ کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ تو جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے آگے شروع ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کے مغرب تک عرفات کے میدان ہی میں رہنا ہے، جہاں پر نمازوں کی ادائیگی ہے، ممکن ہو تو خطبے کا سننا ہے، امام حج کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے، نہیں تو جہاں پر بھی آپ ہیں، اور عصر کو جو ہے ظہر کے ساتھ پڑھنا، اور پھر مغرب کے وقت ہونے پر عرفات سے نکل آنا، مغرب اور عشاء کی نماز آ کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی وقوف عرفہ دن کا نہ کر سکے، بامر مجبوری جو آنے والی رات ہے، اس رات میں بھی اگر وہ عرفات کے میدان میں چلا گیا تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، وقوف عرفہ جس آدمی سے رہ گیا اور فوت ہو گیا اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ وقوف عرفات اور طواف زیارہ یہ 2 لازم چیزیں، باقی چیزوں میں تو یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائیں دم دے کر، یہ کسی نہ کسی طریقے سے تدارک ممکن ہے۔ وقوف عرفہ رہ گیا، ایک آدمی عرفات کے اندر جا ہی نہیں سکا اس کے مقررہ وقت میں، اس کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ دم دے، اونٹ بھی قربانی کر دے تو تدارک نہیں ہوتا ہے اس کا۔ عرفات، عرفہ سے پہچان، جاننا۔ اس میدان کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان وہاں جب جاتا ہے تو معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو انسان کو وہاں کی عبادات کے ذریعے اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے، صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میدان کو میدان عرفہ کہا جاتا ہے یا عرفات کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانان عالم آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس تعارف کی بنیاد پر بھی اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جب زمین پر اتارے گئے تو 2 مختلف حصوں میں ان کو اتارا گیا۔
تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی تو دوبارہ گویا کہ جان پہچان ہوئی، اس وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے جو اصل وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میدان میں انسان کو اللہ کی صحیح معرفت مل جاتی ہے، صحیح معرفت مل جاتی ہیں، تو اس واسطے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو مغرب کے وقت میں تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تم اللہ کا ذکر آ کر کیا کرو مشعر الحرام کے پاس۔ مشعر الحرام کہا جاتا ہے مزدلفہ کو۔ عرفات سے جب واپسی ہوتی ہے تو آنے والی جو رات ہے 9 کے بعد والی رات، وہ رات جس میدان میں گزاری جاتی ہے اس میدان کو میدان مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ رات کی رہائش جہاں پر ہوتی ہے، رات رہنا، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے رہائش، کسی جگہ ٹھہرنا، تو رات وہاں ٹھہرتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ رات گزارنا واجب نہیں ہے اس میدان میں، اصل جو وقوف مزدلفہ کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے قریب یا اس وقت تک کا جو وقت ہے، یہ وہاں پر گزارنا لازم ہے اور واجب ہے۔ بغیر عذر کے جو چھوڑے گا تو واجب اس کا رہ جائے گا۔ البتہ جو معذور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ پہلے ہی مینا کے اندر آ جائے۔ تو اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی ہے۔ مشعر الحرام مقدس علامت، وہ جگہ جہاں پر جو احترام والی بھی ہے اور اللہ کی یادگار بھی ہے، کہ مزدلفہ کا میدان وہ ہیں کہ بڑے بڑے رئیس، امیر، مالدار، عہدیدار کس طرح زمین پر لیٹے ہوتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی انسان کے سامنے ہوتی ہے، کہ بڑے سے بڑا انسان بھی وہاں میدان میں اور زمین پر بیٹھا ہوتا ہے۔ مینا میں تو چلو پھر بھی خیمے لگیں، عرفات میں بھی لگیں، مزدلفہ سیدھا سادہ میدان۔ اللہ اکبر، وہاں جا کر انسان کو اپنی اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک رات کے لیے وہاں سونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں کو ہم نے دیکھا خود پریشان ہیں کہ یار اس یہاں کیسے رہیں گے، یہ کیا ہوگا؟ ارے بھائی ایک دن تو مٹی پہ جا کے سونا ہی ہے نا، رہنا ہی ہے نا۔ تو انسان اپنی آکڑ یہ پہلے ہی ختم کر دے، پہلے ہی نکال دے، اور حج کے ذریعے یہی اکڑ تو انسان کی نکالنا ہوتی ہے نا، کہ جس لباس پر فخر کرتا ہے اللہ وہ لباس اتروا دیتے ہیں، جس زبان پر وہ فخر کرتا ہے اللہ کہتے ہیں چھوڑ اس زبان کو، لبیک پڑھنا ہے، چھوڑ اپنی ساری باتیں۔ جہاں اس کی جاگیریں، مال و دولت ہیں، اپنا وطن ہے، اللہ وہ چھڑاتے ہیں۔ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فخر والی ختم کی، اتروا کے وہاں پر مٹی پر لٹوا دیا۔ فرمایا اے انسان یہ اصل حقیقت ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور مشعر الحرام میں ہو، مزدلفہ میں ہو یا عرفات میں ہو، یہ نہیں جس طرح چاہو اللہ کو یاد کرتے رہو، اپنی مرضی سے نہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، فرمایا جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اللہ کو تم نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جو عبادت کرنی ہے عبادت اسی طریقے پر کرنی ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ حج کرنا ہے تو اپنے طور پر کر لو، بس جب جاؤ جس طرح چاہو، عرفات میں جاؤ کہ مزدلفہ میں جاؤ۔ فرمایا نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو وقت سکھایا، جس جگہ جانے کا سکھایا، اس وقت میں وہیں جانا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے زندگی بھر نماز پڑھی، مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے لگا، آذان ہوئی اور تم نماز کے لیے بھاگ گئے۔ آج 9 ذی الحجہ ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور دنیا کے اندر آذانیں شروع ہو گئی ہیں، آذان ہونی ہے، نماز کی طرف جانا ہے۔ فرمایا بالکل یہی ہے، لیکن آج حکم یہ ہے کہ تم نے یہ چھوڑ کر آگے جانا ہے۔ مغرب کا وقت بھی گزر جائے تو نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پہنچو گے جا کے مغرب کی نماز پڑھو گے۔
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے جس طرح اللہ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے میں اپنے طریقے پر نہیں، اس طرح پڑھوں گا جس طرح اللہ نے سکھایا ہے۔ زکوٰۃ اس طرح دینی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ یہ خامخواہ جملہ ہمیں سکھا دیا گیا یار یہ کام نہ کرو، کہتے میں یار کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ بھئی آپ غلط کام تو نہیں کر رہے لیکن نبی کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ کام کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے طریقے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ ایک شخص عید والے دن عید سے پہلے عیدگاہ میں نوافل پڑھ رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، بھائی نماز نہ پڑھو۔ کہنے لگا ہے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ اللہ نماز سے روکتے ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز نہیں پڑھی نفل پہلے۔ کام غلط نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمایا میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ جو نبی کا طریقہ ہوگا تو نماز کا بھی ثواب ہے۔ اور اگر نماز کا دیکھو نا مکروہ وقت شروع ہونے لگا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو جائے بھی نماز پڑھتا ہوں کہ میں اس کو کہو نہ پڑھو، کہے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ بھئی مکروہ وقت میں جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو اب نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، رب کو سجدہ دینا بھی اس وقت جائز نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا تم تو ناواقف تھے، تمہیں کوئی علم نہیں تھا، تم نہیں جانتے تھے، تمہیں سکھایا گیا ہے، جو سکھایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو، تو معلوم ہوا کہ دین کو سیکھنا بھی چاہیے، سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو طریقہ بتایا جائے اس کے مطابق انسان چلتا رہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔